بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع پر مسح کے بارے گزشتہ روز گفتگو ہوئی۔ آج جرابوں پر مسح کرنے کے بارے میں احناف کا موقف یہ ہے کہ اونی، سوتی، نائلون وغیرہ کی جرابوں پر مسح کرنا جائز اور درست نہیں ہے، جو عام پہنی جاتی ہے، جو عام طور پر خرید کر لوگ پہنتے ہیں۔ اور کل میں نے بتایا تھا 3 شرائط جن جرابوں میں ہوں ان پر مسح کرنا احناف کے ہاں جائز اور درست ہے، باقیوں پر نہیں۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ جو عام جرابیں ہیں ان پر مسح کرنا ثابت نہیں ہے، لہذا جرابوں پر مسح کرنے سے وضو صحیح نہ ہوگا۔ جب وضو صحیح نہ ہوگا تو نتیجتاً نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری تحقیق کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ جرابوں پر مسح کرنا کسی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں جو محدثین کی جرح اور تنقید سے خالی ہو۔ مشہور غیر مقلد اہل حدیث عالم میاں نذیر حسین دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اونی سوتی جرابوں پر مسح جائز ہے یا نہیں ہے، تو وہ اس کے جواب کے شروع میں یوں لکھتے ہیں کہ مذکورہ جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے کیونکہ اس کی صحیح دلیل نہیں، اور مجوزین یعنی جنہوں نے جائز قرار دیا ہے، مجوزین نے جن چیزوں سے استدلال کیا ہے اس میں خدشات ہیں۔ پھر وہ لکھتے ہوئے آگے جا کر ان خدشات کا ذکر کرتے ہیں، پھر ان کا ذکر کرنے کے بعد آخر کے اندر وہ یوں فرماتے ہیں کہ الغرض مندرجہ بالا جرابوں پر مسح کی کوئی دلیل نہیں، نہ تو قرآن کریم میں، نہ سنت سے، نہ اجماع سے، اور نہ ہی قیاس سے، جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا۔ محمد نذیر حسین فتاوی نذیریہ جلد 1 صفحہ 327 327 صفحہ 333 333۔ نیز یہ صورتحال ایک سخت وعید کے ضمن میں آتی ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے وضو میں ایڑیوں کو نہیں دھویا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، کہ بربادی ہو ایسی خشک ایڑیوں کے لیے، یا ایسی خشک ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہو آگ کی۔ تو جب ایڑیاں خشک رہ جانے سے اتنی بڑی وعید ہے، اتنی سخت، تو جرابوں پر مسح کرنے سے پاؤں پورا خشک رہ جاتا ہے، اس کا پھر کیا بنے گا؟ اس اہم مسئلے میں چونکہ عام لوگ غلطی میں مبتلا ہیں اور ان کی طرف سے جرابوں پر مسح کے جواز میں 6 قسم کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، عن مغیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الجوربین والنعلین، ایک حدیث ان کی طرف سے ترمذی شریف کی یہ پیش کی جاتی ہے، اور اس حدیث کا جائزہ یہ ہے کہ مسح علی الجوربین اور نعلین، علامہ محدثین رحمۃ اللہ علیہ، علماء محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے قطعاً استدلال نہیں کیا جا سکتا، چونکہ امام بیہقی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے۔ سفیان ثوری، عبد الرحمن ابن مہدی، امام احمد بن حنبل، ابن المدینی اور امام مسلم جیسے جلیل القدر علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی ابو قیس اور حذیل نے اس حدیث کے بقیہ تمام راویوں کی مخالفت کی ہے، چونکہ سب نے صرف موضوع پر مسح کو نقل کیا، لہذا ابو قیس اور حذیل جیسے راویوں کی وجہ سے قرآن کو نہیں چھوڑا جا سکتا، یعنی انہوں نے اضافہ جو کیا ہے اس کو نہیں مان سکتے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حفاظ حدیث اس روایت کے ضعیف ہونے پر متفق ہیں، لہذا امام ترمذی کا یہ کہنا قبول نہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میرے نزدیک غیر مقبول ہے، یعنی قابل عمل نہیں۔ امام نسائی فرماتے ہیں کہ کسی ایک راوی نے بھی ابو قیس کی طرح اس روایت کو نقل نہیں کیا۔ حضرت مغیرہ سے صحیح طور پر صرف موضوع پر مسح کرنا منقول ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن مہدی اس حدیث کو بیان نہیں کیا کرتے تھے، چونکہ حضرت مغیرہ سے جو مشہور روایت منقول ہے اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موضوع پر مسح کرنا منقول ہے، اس میں جرابوں کا تذکرہ نہیں ہے۔
حضرت علی ابن المدینی فرماتے ہیں کہ اس روایت کو حضرت مغیرہ سے اہل مدینہ، اہل کوفہ اور اہل بصرہ نے نقل کیا، لیکن جب حذیل نے نقل کیا تو اس میں جرابوں پر مسح کا اضافہ کر دیا اور سب لوگوں کی مخالفت کی۔ علامہ مبارک پوری فرماتے ہیں کہ ابو قیس نے تمام راویوں کی مخالفت کی ہے، نیز بہت سے علماء حدیث نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، باوجود یہ کہ انہیں ثقہ راوی کی زیادتی والا مسئلہ معلوم تھا، لہذا میرے نزدیک ان کا ضعیف قرار دینا مقدم ہے ترمذی کے حسن صحیح کہنے پر۔ دوسری دلیل وہ جو پیش کرتے ہیں وہ ان ابی موسیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی الجوربین والنعلین، ابن ماجہ اور بیہقی۔ اس کے بارے میں علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن سنان کو اختلاط ہو جایا کرتا تھا اور وہ ضعیف الحدیث تھے، خلط ملط کر دیتے تھے وہ چیزوں کو۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ اس روایت میں دو کمزوریاں ہیں۔ امام احمد ابن معین ابو زرع نسائی نے عیسیٰ سنان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ نیز امام بیہقی فرماتے ہیں کہ ضحاک بن عبد الرحمن کا سماع ابو موسیٰ سے ثابت ہی نہیں، لہذا یہ روایت ہی منقطع ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ روایت نہ تو متصل ہے نہ قوی ہے۔ تیسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ عن بلال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین والجوربین، طبرانی کی حدیث ہے۔ زیدی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں یزید ابن ابی زیاد ہے اور وہ ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر تقریب میں فرماتے ہیں کہ ضعیف ہے، بڑھاپے میں اس کی حالت بدل گئی تھی اور وہ رافضی شیعہ تھا۔ اس کی سند میں اعمش راوی مدلس ہے، اس نے عن سے روایت کی ہے اور اس کا سماع حکم سے ثابت ہی نہیں۔ چوتھی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ قال ابن حجر رواہ الطبرانی بسندین روات احدہما ثقات۔ علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گو اس روایت کی ایک سند کے راوی ثقہ ہیں، لیکن اس میں بھی اعمش راوی ہے جو کہ مدلس ہے اور اس نے عن سے روایت کی ہے۔ میں نے بتایا سب مدلس ہوا ہے کہ اس کو اپنے استاد سے سننا ثابت ہی نہ ہو اور نہ وہ یہ کہتا ہو کہ میں نے استاد سے سنا ہے، اور مدلس راوی کا عن ہو قبول ہی نہیں۔ تمام راوی ثقہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس روایت کا متن بھی صحیح ہو، چونکہ یہاں ثقہ راوی مدلس ہے اور وہ اپنے استاد سے عنہ کے ساتھ روایت کرتا ہے۔ پانچویں دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ استدل ابن القیم بعمل بعض الصحابہ، علامہ کہ ابن قیم نے استدلال کیا ہے کہ بعض صحابہ کا یہ عمل رہا ہے کہ جرابوں پر مسح۔ علامہ مبارک پوری فرماتے ہیں کہ موضوع پر مسح کی بابت بہت سی احادیث منقول ہیں جن کے صحیح ہونے پر علماء کا اجماع ہے۔ اس معیار کی احادیث کی وجہ سے ظاہر قرآن کو چھوڑ کر ان پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے اور عمل کیا گیا، جبکہ جرابوں پر مسح کی بابت جو روایات منقول ہیں ان پر جو تنقید ہوئی ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ بس اس قسم کی ضعیف روایات کی وجہ سے ظاہر قرآن کو کیوں کر چھوڑا جا سکتا ہے کہ پاؤں دھونے پڑیں گے اگر باریک جرابیں وغیرہ ہوں۔ بعض حضرات صحابہ جو جرابیں استعمال فرماتے تھے وہ اتنی باریک نہ ہوتی تھی کہ پاؤں پر خود بخود ٹھہر نہ سکیں اور نہ ان کو پہن کر طویل مسافت پیدل طے نہ ہو سکے، بلکہ وہ موٹی اور سخت ہوا کرتی تھی صحابہ کرام کے دور میں جرابیں، جو موضوع کے حکم میں ہی تھی، جیسے کل میں نے 3 آپ کو بتائی تھی نشانیاں۔ الغرض جب حضرات صحابہ کی جرابوں کی تفصیل معلوم ہو گئی تو اب موٹی باریک ہر قسم کی جراب پر مسح کو جائز کہنا درست نہیں ہے، یعنی موٹی جراب ہوگی جن میں 3 شرائط ہے تو پھر مسح جائز ہے، باریک عام جراب پر مسح جائز اور درست نہیں ہے۔ چھٹی دلیل وہ جو پیش کرتے ہیں وہ ہے عن ثعبان قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ فاصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلی اللہ علیہ وسلم شکوا الیہ ما اصابهم من البرد فامرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخین۔ بعض حضرات تساخین کے لفظ سے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر یہ صحیح نہیں ہے، یہ حدیث منقطع ہے۔ ابن ابی الحاکم کتاب المراسل صفحہ 22 میں امام احمد بن حنبل کا قول نقل کرتے ہیں کہ راشد بن سعد کا سماع ثعبان سے ثابت ہی نہیں ہے۔ لغت بھی تساخین کے 3 معنی کیے گئے ہیں لغت کے اندر، لہذا صرف جرابوں کے مسح پر استدلال اس حدیث سے درست اور جائز نہیں ہے۔ ابن اسیر کتاب النہایہ میں فرماتے ہیں کہ تساخین سے مراد موزے ہیں، یعنی ان کو جرابیں بھی کہتے ہیں، موزے بھی کہتے ہیں اور بھی معنی۔ حمزہ اصفہانی فرماتے ہیں کہ یہ ٹوپی کی ایک قسم ہے، علماء اسے اس دور میں پہنا کرتے تھے، یہ بعد میں بھی شاید۔ دوسرے علماء لغت کا کہنا ہے کہ اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے پاؤں کو گرمایا جائے، چاہے وہ موزے ہوں، جراب ہوں یا کوئی اور چیز۔
بلوغ المرام میں اس روایت کے بعد خود راوی کی وضاحت موجود ہے کہ تساخین سے مراد موزے ہیں، بلوغ المرام مس الخفین۔ الغرض اسی لیے علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ والحاصل عندي انه ليس في باب المسح على الجوربين حدیث صحیح مرفوع خال عن الکلام، کہ حاصل اس کا میرے نزدیک علامہ مبارک پوری کہتے ہیں یہ ہے کہ یہ مسح کے باب میں ہی نہیں ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا، یہ حدیث صحیح ہے، مرفوع ہے اور کلام سے خالی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جرابوں پر مسح کرنا، اس پر کوئی صحیح مرفوع حدیث موجود نہیں جو جرح و تنقید سے خالی ہو، اور خود غیر مقلد اہل حدیث عالم مولانا ابو سعد شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی معترف ہیں، یعنی وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ یہ جرابوں پر مسح نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث مرفوع سے، نہ اجماع سے، نہ قیاس سے، نہ ہی چند صحابہ کے فعل اور اس کے دلائل سے، اور غسل رجلین یعنی پاؤں کا دھونا نص قرآنی سے ثابت ہے، لہذا جو موضوع پر مسح کرنا ہے اس کے سوا جرابوں پر مسح کرنا یہ درست اور ثابت نہیں ہے۔ ثناء اللہ امرتسری فتاوی ثنائیہ میں جلد 1 صفحہ 423 423 کے اندر وہ یہ لکھتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے باوجود اگر کوئی کرے تو وہ اس کو اختیار ہے، وہ اپنے دلائل کے ساتھ کرنا چاہیے، تو ہماری طرف سے اس کو کوئی منع نہیں ہے، لیکن احناف کے یہ جو دلائل تھے دے دیے کہ عام جرابوں پر مسح کرنے سے بچا کریں، احتیاط کیا کریں، موزے ہوں یا موٹی جرابیں جو 3 شرائط والی، آج کل اسلام آباد میں ایک آن لائن کوئی ہیں تو وہ جرابیں ملتی ہیں جو موٹی اور تاجکستان سے غالباً یا قازقستان سے بن کر آتی ہیں، اس کے علاوہ عام جرابیں جو ہیں ان پر مسح جائز درست نہیں ہے، بچنا ہی خیر اور بہتر ہے۔ پاؤں دھوئیں گے تو یہ زیادہ نفع، موزے موٹے ہوں یا جرابیں موٹی تو پھر اختیار ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔